آدمی مکے میں رہتا ہے، وہ دمام گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، ہاں کوئی عذر تھا، کوئی ڈپٹی تھی، کوئی نوکری تھی، پھر تو گنجائش ہے بچنے کی، ورنہ تو کوئی گنجائش نہیں، تو اس کو عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ حج کرے گا تو حج کی تو بعد کی بات ہے، حج تو اس کا افراد ہوگا، حج میں کوئی بکری نہیں ہوگی، چونکہ وہ مکے کا رہنے والا ہے، مکے والوں کا حج افراد ہی ہوتا ہے، ان کا نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران ہوتا ہے، کیونکہ تمتع اور قران ان کا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ کہتے جی کہ عمان اور کویت کے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں جی، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے وہ نماز پڑھتے ہیں، جواب دینے کا میں ذمہ دار ہوں؟ نہیں، یہ کیا منطق ہے آپ کی؟ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا بیٹھے رہو، جب فارغ ہو تو پوچھو بھی ہاتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ بہرحال ایک تو شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا ایک روایت امام مالک سے بھی نقل کی جاتی ہے کہ مالکی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، لیکن ان کا بھی قول راجح جو ہے وہ ہاتھ باندھنا ہے، امام مالک کا بھی قول مفتہ میں جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کا ہے، چھوڑنے کا نہیں ہے۔ باقی یہاں تو اللہ کی کئی مخلوقات ہیں میرا بھائی، کئی زائدی ہیں، کئی کچھ ہیں، بعض خوارج ہیں۔ کہتے جی کہ جنت سے اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ میں ساتھ تھا؟ نہیں، میں ان کے ساتھ آیا تھا، اللہ عالم کہاں اترے تھے۔ لوگوں نے ایسے لکھا ہے کہ ہند میں اترے تھے، اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہند سے 45 حج جو ہیں پیدل کیے ہیں۔ سب باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، بس اللہ نے اتارا تھا، اتارا، سب اسرائیلی روایات ہیں۔ کہتے جی کہ علماء دیوبند کی عبادتوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے بندے، علماء دیوبند کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ انبیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ معجزات پہ اعتراض کرتے ہیں، تو علماء دیوبند پہ اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی عورت کو کہے کہ میری طرف سے فارغ ہو، طلاق کا لفظ نہیں کہا، فارغ کا تو کہا، طلاق ہو گئی ماشاءاللہ، ضروری تو نہیں کہ طلاق کہے، فارغ ہو، حرام ہو، گھر چلی جاؤ، نکل جاؤ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الحقی بھی اہلک، زماموں کے علی آتک کے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہانے بنا رہا ہے، طلاق دے چکا ہے، اس کو بھی پتہ ہے، طلاق تم دیتے ہو، تیری بیوی کو بچانے کے لیے مولوی کی ڈھال ضروری ہے، دارالافتاء میں جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کون سی صورت پڑھے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرو، تیاری کرو، محنت نہ کرو، صرف صورت پڑھتے رہو تو انشاءاللہ جلدی فیل ہو جاؤ گے۔ آپ محنت کرو، پھر اللہ سے سورۃ انشراح الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کے مطالعہ کیا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اسی طرح رب زدنی علما، لیکن اصل یہ محنت ہے، جب محنت ہی نہیں کرو گے دعا کیا اثر کرے گی؟ کہتے جی کہ ظہر اور عصر میں قرات نہیں ہوتی، کس نے کہا ہے قرات نہیں ہوتی؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ یعنی ظہر عصر میں امام قرآن نہیں پڑھتا، بھئی جہری نہیں پڑھتا، قرات تو ہوتی ہے نا، یہ کس نے کہا ہے کہ قرات ہی نہیں ہوتی؟ عجیب بات بھی ہو، بھئی بعد نمازوں میں قرات سری ہے، بعد میں جہری ہے، تو قرات تو ہے نا، بس امام نے پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد،
چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ ایک حدیث کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. ٹھیک ہے کہ گنجائش والی روایات بھی ہیں لیکن نفی بھی تو موجود ہے نا. اس لیے آدمی وہ عمل کیوں نہ کرے کہ کسی حدیث پہ مخالفت نہ ہو. اگر عصر کو فوراً بعد پڑھ لو گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا, مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہے. حمام سے نکلنے کے لیے وہ بالکل ہے الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک. اور یاد رکھو کہ غفرانہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا گناہ معاف کر. اچھا حمام جب بیٹھے ہیں پھر اس میں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ پیشاب کرنا گناہ ہے نہیں. آخر سوچو یہ بول و بلا جو نکلا, یہ بلا جو اللہ نے ہمارے پیٹ سے نکالی, گناہ تو کوئی نہیں کیا آپ نے, پھر معافی کا کیا معنی؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور ایک ہے غفران کا, وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ راز ہے کہ میرا مولا حمام کی دیر میں بیٹھا رہا, زبان پہ تیرا ذکر نہیں آیا, ذکر سے محروم رہا, میں معافی مانگتا. اس وقت کیسے ذکر کروں؟ گاڑی سفر کر رہے اور راستے میں قبرستان جائے, ہم گاڑی پہ گزرتے ہوئے سلام کہہ سکتے ہیں؟ میرا بھائی اگر گاڑی قبرستان سے اتنی دور سے گزر رہی ہے, ایک ہے مطلق ان کے لیے دعا مانگ لو, ایک ہے سلام کہنا. جب قبرستان کے قریب گزرو تو السلام علیکم. تو اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے گھر سے کھڑے ہو کے مجھے کہو گے السلام علیکم وکی صاحب؟ تو قریب ہوں گے, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی سنتا ہے تو سلام کا حکم ہے نا, ورنہ سلام کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی. سلام کا حکم ہے جب اس قبرستان کے قریب گزرو. عصر فجر کے بعد سونا چاہیے. میرا بھائی اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ٹائم نہیں ملتا تو کوئی منع نہیں, وہ تو یعنی بلا وجہ ایک غفلت ہوتی ہے کہ عصر کے بعد سو گیا تو مغرب کب پڑے گا. اس لیے ورنہ کوئی منع تو نہیں ہے کہ آدمی سارا ڈیوٹی کرتا ہے, سوئے گا تو صحیح نا. آپ نے دیکھا نہیں رمضان شریف میں ساری رات عرب جاگتے ہیں, سلام پھیرا وہی سو گئے. مجھے نہیں پتا, ورنہ حماد اللہ مرحوم سے میں نے کیا کہا تھا اللہ اعلم, مجھے یاد ہی نہیں. آپ کو یاد ہے کہا تھا تو اللہ اعلم کیا کہا تھا. طواف کے 2 رکعات جو ہیں پتہ نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے طواف کے نفل, اور طواف کے نفل تو ہوتی ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ 2 رکعات نفل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے, اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے. نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے, اور نفلی طواف بھی جب شروع کرو تو واجب ہو جاتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنی بھی شروع کرو اب واجب ہو جائے گی, اب پوری کرنی ہوگی, اب نہیں کرو گے قضا کرنی پڑے گی. اس لیے 2 رکعت واجب الطواف. مقام ابراہیم پہ جگہ نہ ملے پورے حرم میں کہیں پڑھ لو, افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو. کہ ایسا مسلمان تو ہم نے نہیں دیکھا جو حضور پہ درود پڑھے نماز میں اور دل میں خیال. ایک ہے خیال آنا, ایک ہے خیال لانا. خیال لانا منع ہے, آنا تو منع نہیں ہے. آپ نے آج تک یہ مسئلہ ہی نہیں سمجھا تو میں کیا کروں. خیال آنا الگ بات ہے, خیال لانا الگ بات. لانا منع ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں
بہرحال کہتے ہیں کہ ان کو بہت ساری زبانوں پر اللہ نے قبول دیا تھا اور انہوں نے مختلف زبانوں میں تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، آپ طواف کرتے ہیں عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہم طوافوں کی 2 رکعات پڑھتے ہیں، بالکل جائز، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، محتاجی ہے، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے میرا بھائی سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ایک تو تم رات کو مغرب اور عشاء یا عشاء کے بعد یا بھی سورۃ الواقعہ پڑھا کرو، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا وہ جتنا ہو سکے کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ پڑھیں، قرآن میں وعدہ ہے کہ جب تم یہ پڑھتے ہو نا تو یمددکم باموال و بنین، اللہ تیرے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ تم تجربہ تو کرو نا، تم روزانہ استغفار جو ہے نا کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، وضو ہو نہ ہو، دن ہو رات ہو، چلتے پھرتے کام میں ہو، پڑھتے رہو، دیکھو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15-20 دن کے اندر کایا پلٹ دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک